پروگرام کڑوا سچ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ناظرین ہم بات کریں گے فیصل آباد کے محکمہ واسا کی، کہ واسا کے محکمہ فیصل آباد میں کیا ہو رہا ہے، افسران کو کس طرح ترقیاں دی جا رہی ہیں اور کس طرح وہاں پر تعینات مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہیں انہوں نے اپنے چہیتوں کو اعلیٰ ترین عہدوں پر تعینات کر رکھا ہے۔ پروگرام سے پہلے میں ایک شعر ضرور پڑھوں گا کہ محبت پھول سے کرنا ثمر سے بھی، مگر دیکھو چمن کے خار سے بے رغبتی اچھی نہیں لگتی، لٹیرے رہنما بن کر اگر لوٹیں رعایا کو تو دنیا کو کبھی یہ رہبری اچھی نہیں لگتی۔ آج میں بات کروں گا کہ محکمہ واسا میں غیر قانونی تقرریوں اور تعیناتیوں کے بارے میں، اور واسا فیصل آباد میں ان غیر قانونی تقرریوں کا انکشاف ہوا ہے کہ کس طریقے سے وہاں اقربا پروری کی انتہا کرتے ہوئے جونیئر اور کنٹریکٹ ملازمین کو سینئرز پر فوقیت دے دی گئی ہے۔ گریڈ 11 کے سب انجینئر ڈپٹی ڈائریکٹر بن چکے ہیں اور وہاں پر تعینات ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز اپنی من مانیاں کر رہے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسی طرح سیاسی پرچیوں پر وہاں پر کم از کم 2,500 سے 3,000 ورک چارج بھرتیاں کی گئی ہیں، اور وہ ورک چارج بھرتیاں ایسی ہیں جن میں 70% سے زائد گھر بیٹھے تنخواہ لے رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 5 افسر ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں اخبار میں کوئی اشتہار بھی نہیں دیا گیا اور انہیں بھرتی کر دیا گیا۔ طاقت کا نشہ ہے یہ، اس لیے طاقت کا نشہ ہے کہ ان افسران کے پیچھے سیاسی طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ان افسران کے نام بتانا چاہتا ہوں کہ جن کو وہاں پر تعینات کیا۔ رائے عمر دراز کو ریونیو افسر تو بھرتی کر لیا گیا، لیکن اس کے بعد کیونکہ ان کے سر پر ہما آ بیٹھا تھا ان کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لگا دیا گیا۔ اسی طرح محمد عمران کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن لگا دیا گیا، اس لیے کہ انتظامیہ نے سوچا کہ انتظامی معاملات محمد عمران زیادہ بہتر طریقے سے۔ یہاں پر یہی ہوتا ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں پر ہر ادارے میں ایک شخص جو جونیئر ہوتا ہے وہ ادارے میں آتا ہے اور جونیئر ہونے کے ناطے اس کے پاس ایسی گدڑ سنگھی ہوتی ہے کہ وہ جونیئر آ کے سینئرز پہ بیٹھ جاتا ہے، اور ادارے کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ یہ بھی نہیں جانتے کیونکہ ان کا اپنا علم بہت کم ہوتا ہے، انہوں نے صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے، اور وہ صرف اپنی کرپشن کی خاطر ایک جونیئر کو سینئر پہ بٹھا دیتے ہیں۔ جب ایک جونیئر سینئر پہ بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد ادارے کی تباہی شروع ہو جاتی ہے، اور ایسا ہی ہوا ہے کہ پنجاب کے تمام اداروں کی تباہی صرف اور صرف اس لیے شروع ہوئی ہے کہ وہاں پر جونیئر افسران کو سینئرز کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے، اور سینئر افسران میں بے چینی اور بددلی پھیل گئی جس کی وجہ سے وہ کام ہی نہیں کرتے۔ آگے ہم آتے ہیں، محمد عمران منیر کو ریونیو آفیسر ہیڈ کوارٹر تعینات کیا گیا، عابد مجید اور زہیب کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لگا دیا گیا، اور ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے نے اس بارے میں انکوائری کا حکم دیا، جس پر انکوائری کمیٹی کے سربراہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل نے ایم ڈی واسا سے رپورٹ طلب کی، مگر 1 ماہ گزر گیا، رپورٹ پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ وہ اس لیے پیش رفت نہ ہو سکی کہ یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ جو جونیئر افسران آتے ہیں محکموں میں، اس کے بعد وہ جس طریقے سے سبز باغ اعلیٰ افسران کو دکھاتے ہیں، اعلیٰ افسران کو بتایا جاتا ہے، وہ جونیئر افسران کو کیونکہ آتا کچھ نہیں، وہ اعلیٰ افسران کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے اس ادارے کو بہت اونچا لے جا سکتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ ادارہ منافع بخش ہو سکتا ہے، لیکن ان بیچارے سینئر افسران کو کیا پتا جو کہ صرف اور صرف کمائی کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی ایسا ہوا کہ 1 ماہ گزر چکا ہے، ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے کے کہنے کے باوجود جو ہے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہو سکی۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جن کانٹریکٹ افسران کو گریڈ 17 سے گریڈ 18 میں تعینات کیا گیا ہے، ان میں رفیع کو ڈپٹی ڈائریکٹر ڈی سی 1، بلال بشیر کو ڈپٹی ڈائریکٹر R&R، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو گریڈ 17 کے ہیں، لیکن ان کو گریڈ 18 میں لگا دیا گیا ہے۔ گریڈ 18 صرف اس لیے دیے گیا ہے کہ یہ چہیتے لوگ ہیں، اور یہ چہیتے لوگوں کی تفصیل آگے مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ ارشد علی راشد کو ڈپٹی ڈائریکٹر ڈرینیج لگا دیا گیا ہے۔
अकबर अली को डिप्टी डायरेक्टर O&M ईस्ट और शब्बीर डोगर को डिप्टी डायरेक्टर O&M वेस्ट मैनेजमेंट, और इसी तरह एजाज लतीफ को डिप्टी डायरेक्टर O&M वेस्ट लगा दिया गया है। उस्मान लतीफ नाम के भी एक आदमी है जिनको डिप्टी डायरेक्टर O&M वाटर प्रोजेक्ट लगा दिया गया है। और यही नहीं बल्कि एक और साहब है जो कि शायद बहुत ताकतवर है, और उनका भी मेरा ख्याल है रवाबत जो है वो या तो वजीर आला सेक्रेटेरिएट पंजाब में है या उनके किसी और जगह पर रवाबत है, कि उनका नाम है मोहिउद्दीन, जो कि ग्रेड 11 का एहलकार है लेकिन 18 ग्रेड के डिप्टी डायरेक्टर R&R की सीट पर तैनात कर दिया गया है। क्या खूबसूरत बात है कि एक 11 ग्रेड का एहलकार और वो मौज मेला कर रहा है ग्रेड 18 के डिप्टी डायरेक्टर की सीट पर। और इस हवाले से एक लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन की गई, और उस रिट पिटीशन का नंबर 7699/204 है। इस रिट पिटीशन में मोअज़्ज़ज़ जस्टिस ने पंजाब से जवाब मांगा था कि क्या B.Tech कोर्स करने वाले अफसरान को बराह रास्त आला ओहदों पर तैनात किया जा सकता है, मगर महकमे ने आज तक जवाब नहीं दिया। और इसके ऊपर ये सेक्रेटरी साहब हैं जिनके साथ हमने बात की है, ये हाउसिंग एंड फिजिकल प्लानिंग के सेक्रेटरी सुहेल आमर थे जिनसे हमने बात की है, और उनका मौक़िफ़ भी आपको बताएंगे कि इस पर उन्होंने क्या कहा। यही नहीं बल्कि MD वासा सैयद ज़ाहद अजीज ने अपने चहेते अरशद अली राशिद को डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल की असामी पर 1 साल के लिए तैनात कर दिया। वाह रे वाह, मौज मेला हो तो ऐसा हो कि एक आदमी बिन मांगे सब कुछ पाले, लेकिन ये बिन मांगे नहीं इनको मिला। इसके लिए इनको भी बड़े जान जोखों से काम करना पड़ा। भला आखिर जो लोग इनको नवाजते हैं वो इनसे फिर तवक्को भी तो रखते हैं, और जो तवक्को ये फराहम कर सकते हैं उनको, वो शायद कोई और नहीं फराहम कर सकता। और यही वजह है कि इन अफसरान को तमाम सहूलियात भी मुयसर हैं। मजीद बरा MD ने रेवेन्यू इकट्ठा करने की आड़ में जॉनसन हारून गिल को असिस्टेंट डायरेक्टर की बजाय डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू लगा दिया, और कहा यह गया कि आप लोग हर महीने 2-2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। और फिर असिस्टेंट डायरेक्टर राय मोहम्मद इम्तियाज को डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटर जावेद गनी को डिप्टी डायरेक्टर, और सब इंजीनियर जिस तरह मैं आपको बता रहा था नईम मोहिउद्दीन को भी डिप्टी डायरेक्टर लगा दिया गया है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम बलाल बशीर को भी डिप्टी डायरेक्टर शिकायत सेल का सरबराह तैनात किया गया है। मजीद बरा फैसलाबाद में तैनात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सारे मामला हुए क्यों, क्योंकि इसके पीछे भी DMG अफसरान का हाथ है। क्योंकि जब एक CSP अफसर किसी जगह तैनात हो जाता है तो उनमें से कुछ अफसर ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए तैनात होते हैं कि उस जगह को बर्बाद कर दिया जाए, जबकि इसके बरक्स ऐसे भी CSP अफसरान हैं जिन्होंने मुल्क को संवारा, जिन्होंने मुल्क की खिदमत की, और आज भी वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। उनकी खिदमत काबिल तहसीन है, लेकिन वो चंद लोग, क्योंकि गंदी मछलियां तो हर हाउस में है, हर तालाब में है, तो इस तरीके से कुछ अफसरान ऐसे होते हैं जो संवारने के बजाय बिगाड़ पैदा करते हैं। इसी तरीके से साबक DCO नसीम सादक के हवाले से भी बेशुमार इंकशाफात सामने हैं कि नसीम सादक जो हैं ये पहले फैसलाबाद में तैनात रहे और 17 साल से जायद फैसलाबाद में तैनात रहे और वहां से निकलने का नाम नहीं लिया। यहीं पर ये मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात होते रहे, असिस्टेंट कमिश्नर भी रहे और DCO भी तैनात रहे, और इनकी DCO शिप में इनके चहेतों ने फैसलाबाद में वो बाजार गर्म किया कि कुछ नहीं कहा जा सकता। कि साबक DCO का PA आशिक डोगर जो कि ज़लई हुकूमत का मुलाजिम था, और बताया गया कि उनको फैसलाबाद में जो वो काम करते थे उसके हवाले से लोग अजीबो गरीब नामों से नवाजते थे। हमारे लिए तो हर ऑफिसर काबिल एहतराम है, लेकिन लोगों का कहना यह है कि इनको मालशिए के नाम से पुकारा जाता था, और जादू की छड़ी से मैनेजिंग डायरेक्टर PHA तैनात कर दिया गया। और यह भी बताया गया है कि डायरेक्टर जनरल फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी वहीद अख्तर अंसारी जो हैं, उन्होंने तैनाती के बाद वो तमाम चीजें जब देखी और सुनी तो उन्होंने आशिक डोगर को, जो कि ग्रेड 18 का अफसर है और ग्रेड 20 की सीट पर बैठा हुआ है, तब्दील करने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन मैं हैरान हूं
کہ یہ ڈی جی صاحب جو ہے وحید اختر انصاری یہ ایک اچھے شریف آدمی ہے، ان کو کیا پتا کہ ازدہوں کے منہ میں ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ عاشق ڈوگر صاحب جو کہ گریڈ 18 کے ہیں، اگر وہ گریڈ 20 کی سیٹ پر بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ وزیر قانون جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے، رانا ثناء اللہ، وہ میرٹ پر کام کرنے والے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کبھی بھی ایسے لوگوں کی سرپرستی نہیں کر سکتے جو کہ بد ہوں، جو کہ کرپشن کرتے ہوں، جو کہ بے قاعدگیاں کرتے ہوں، کیونکہ میاں محمد شہباز شریف خادم اللہ پنجاب جو ہیں وہ کرپشن کو کسی صورت پسند نہیں کرتے۔ لیکن پھر کیا وجوہات ہیں کہ عاشق ڈوگر جو ہیں وہ پورے فیصل آباد میں صرف ایک ہی نام لیتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے، عاشق ڈوگر جو ہے وہ موجودہ وزیر قانون رانا ثناء اللہ کے نام کو پورے فیصل آباد میں بدنام کر رہے ہیں، اور ہر ٹھیکہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس ٹھیکے کے حوالے سے وزیر قانون کا حکم ہے کہ یہ ٹھیکہ فلاں شخص کو دے دیا جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سابق مینیجنگ ڈائریکٹر پی ایچ اے فیصل آباد مصباح الحسن ڈار نے 7 کروڑ روپے کے ٹینڈر کروائے تھے، جس سے پی ایچ اے کو 7.25 کروڑ روپے کی بچت ہوئی تھی، مگر عاشق ڈوگر کی مہارت سے سب کچھ گھاؤ گھپ ہو گیا۔ یہ کیوں گھاؤ گھپ ہوا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہاں پر کرپشن کا ایک ایسا بازار گرم ہے کہ جس کو کسی صورت بھی، کسی حالت بھی نہیں، نہ اس کا احتساب کیا جا سکتا ہے، نہ پکڑا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر تعینات جس طرح جن لوگوں کی آپ کو لسٹ بتائی ہے، ان افسران کی جو آپ کو لسٹ دکھائی ہے، اس لسٹ کے مطابق ان لوگوں نے جو کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ میں ناظرین ابھی آپ کو وہ باقاعدہ طور پہ وہ میں آپ کو لسٹیں بھی دکھاؤں گا، وہ لیٹر بھی دکھاؤں گا، جو کہ ان کو آپ کے اسکرین کے پر آپ دیکھ سکیں گے، وہ تمام لیٹرز جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے دیدہ دلیری کے ساتھ وہاں کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کس طرح لوگوں کو جو من پسند تھے، چہتے تھے۔ یہ ناظرین وہ تمام کے تمام لیٹرز ہیں جس میں یہ ریٹ پٹیشن ہے، اور اس ریٹ پٹیشن کے مطابق سیکشن آفیسر ہاؤسنگ اینڈ پلاننگ نے باقاعدہ طور پر ڈی جی کو لکھا کہ ان لوگوں کے خلاف انکوائری کی جائے، مگر کچھ نہیں بنا۔ یہ وہ لیٹرز ہیں جن لیٹروں میں ان تمام چھوٹے گریڈ کے، یہ پوری لسٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ وہ لسٹ ہے جس لسٹ میں نا وہ تمام کے تمام جو لوگ تھے جن کو انہوں نے گریڈ 17 سے گریڈ 18 میں تعینات کر دیا گیا۔ لیکن ان کو گریڈ 18 میں کیوں تعینات کیا گیا؟ اسی حوالے سے ہم ناظرین، میں نے اپنے پروڈیوسر صاحب سے بات کی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ اس حوالے سے ہم نے باقاعدہ طور پر مینیجنگ ڈائریکٹر سے بات کی تھی، اور انہیں کہا تھا کہ ہم 9 بجے آپ کو اپنے پروگرام میں لینا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا موقف بھی اس میں شامل ہو جائے، مگر نہ جانے کیوں میرے پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ ان کو مسلسل فون کر رہے ہیں، لیکن شاید وہ لاہور کا نمبر دیکھنے کے بعد اس کو اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے ڈائریکٹر جنرل سے بھی بات کی تھی، ہمارے پروڈیوسر صاحب مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹر جنرل صاحب سے بھی بات ہو، پروڈیوسر صاحب مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ ایم ڈی صاحب سے بھی بات ہو، اور ہماری یہ بھی کوشش ہے مصباح الحسن ڈار جو سابق ایم ڈی تھے اور آج کر وہ ہاؤسنگ اینڈ پلاننگ میں اہم عہدے پہ تعینات ہیں، ان سے بھی بات ہو، ان سے بھی پوچھا جائے کہ کس طریقے سے یہ کروڑوں کے گھپلے فیصل آباد باسا میں ہو رہے ہیں۔ لیکن فی الحال یہ تینوں کے تینوں افسران جو ہیں وہ مسلسل ٹیلی فون کرنے کے باوجود ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کر رہے، اور باسا کی اس کرپشن کے حوالے سے ابھی سہیل عامر صاحب جو ابھی میں آپ کو دیا، یہ سیکرٹری ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ ہے، ان کے ساتھ بھی ہم نے بات کی، اور انہوں نے جو اس حوالے سے کہا یہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ساری تفصیلات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو واسا میں ہونے والے یہ تمام تر گھپلے، یہ تمام تر بے قاعدگیاں، یہ تمام تر کرپشن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، اور دوسرا جو سب سے زیادہ پریشان کن واقعہ جو ہوا، جس پہ انتہائی افسوس ہے، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا فل ڈمپ انڈر پاس فیصل آباد میں بنایا جا رہا تھا، چند دن پہلے کی بات ہے، جس کی گہرائی 16 فٹ تھی، جبکہ دیگر پنجاب میں بنائے جانے والے انڈر پاسز
خاص طور پہ جو لاہور کے انڈر پاسز بنائے گئے ہیں ان کی گہرائی جو ہے وہ 11.5 فٹ ہے، اور وہاں پر واٹر سپلائی جو کہ صاف پانی کا سب سے بڑا پائپ تھا، جو کہ چنوڑ سے فیصل آباد صاف پانی کی سپلائی کرتا ہے، وہ ان کو وہاں پر ڈالا جا رہا تھا. اور اس حوالے سے محکمہ کمیونیکیشن یعنی مواصلات نے واسا کو 90 لاکھ روپے دیے. جی اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں چیف انجینئر صفدر رضا صاحب کہ السلام علیکم جی صفدر صاحب. اوکے السلام علیکم جی صفدر صاحب. السلام علیکم جی صفدر صاحب. وعلیکم السلام. صفدر صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل اللہ کا شکر ہے. اچھا صفدر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ فیصل آباد میں ہوا ہے کہ وہاں پر نہر کے بالکل ساتھ انڈر پاس بنائے جا رہے تھے اور وہاں پر پانی جو ہے نہر کا وہ لیک کرنے سے انڈر پاس میں آ گیا اور 4 قیمتی جانے، کسی کا باپ تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، وہ چاروں کے چاروں جو ہے اس میں گرے اور اس کے بعد ان کو وہ شہید ہو گئے. میں تو ان کو شہید ہی کہوں گا. جی اصل بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی خود ہی بتایا ہے کہ یہ پانی کا ایک پائپ تھا واٹر سپلائی کا جو چنوڑ سے پانی، میٹھا پانی جو ہے وہ فیصل آباد کو فراہم کر رہا تھا. جی جی. اور یہ انڈر پاس کی لوکیشن پر موجود تھا، اور جب انڈر پاس کا کام شروع ہوا جی جی تو واسا کو یہ ذمہ داری سونپی گئی جی فیصل آباد والوں کو کہ آپ اس کو ری لوکیٹ کر دیں. ٹھیک ہے. جی جی. جب ری لوکیٹ کیا تو وہ اس کو 100 میٹر وہاں سے ہٹا کے آگے لے گئے، اور اس کے بعد وہاں پر انہوں نے لیٹرل تھرسٹ بورنگ کے ذریعے وہ پائپ جو ہے وہ 6.5 فٹ بیڈ کے نیچے نہر کے جا کر گزار دیا. جی جی. ٹھیک ہے جی. اب ہونا بھی یہ چاہیے تھا کہ جب اس طرح کا کام ہو تو اس میں سیفٹی میجرز پراپرلی اڈاپٹ کیے جائیں. جی. کہ پانی جو ہے اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور پانی کو اگر نہروں میں کہیں سے بھی سیپیج مل جائے تو وہ شگاف ڈال دیتا ہے، اور وہ امیڈیٹلی پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ نہر ٹوٹ جاتی ہے، اور نہر کا بند ٹوٹ جائے تو سیلاب آ جاتا ہے. جی جی. آپ کو پتا نا. اب یہی ہوا کہ یہاں پر جہاں وہ پائپ ڈالا گیا اس کے اوپر جو بیڈ تھا، اس بیڈ میں پانی جو ہے اس بیڈ کے ذریعے اس پائپ تک پہنچا، اور پھر وہاں سے اس نے راستہ بنایا، ٹنل بنائی، اور وہ انڈر پاس کی طرف چل پڑا. اور انڈر پاس کی جو دیواریں تھیں اور ریٹیننگ وال تھی اس کی مٹی کو اڑاتا ہوا جب وہ نیچے گیا تو ایک دم وہاں پر جب سوراخ بنا تو وہ پانی رش کر کے باہر نکلا. اور اس پورے پروسیس میں آپ کو پتا ہے کہ پانی جب کہیں اپنا جگہ بناتا ہے تو وہ مٹی کھاتا جاتا ہے. صفدر صاحب میں معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹنے کی. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب وہاں پر کام ہو رہا تھا تو کیا انجینئرز نے اس معاملے کو نہیں دیکھا؟ دیکھیں وہ 4 لوگ جو اللہ کو پیارے ہو گئے، ان 4 لوگوں کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں یہ کام تو کیا ہے واسا نے، میں بات کروں گا بڑی سیدھی سی. جی جی. کام کیا ہے واسا نے، اور واسا کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کام کو جب کر رہے تھے تو ان تمام چیزوں کو مزید خاطر رکھتے، سیفٹی میجرز کے بارے میں بھی اپنی تسلی کرتے. لیکن مجھے یہ خبر ملی ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ ایسٹیمیٹ میں اس جگہ پر جہاں یہ پائپ گزرا ہے جی جی وہاں پر 200 میٹر کانکریٹ بیڈ بنانے کا پروپوزل تھی جو انجینئرز نے دی تھی. جی جی. اگر ہمارے پی این ڈی میں بیٹھے ہوئے جو لاخدا ہیں جو کہ ماشاءاللہ اس ملک کے پنجاب کے پورے کے مالک ہیں، انہوں نے اس پروویژن کو اور اس سیفٹی میئر کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو اب صاف ظاہر ہے کہ جہاں پر کام ہوگا تو انجینئر ہی کام کرتے ہیں. صدر صاحب میں پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ صدر صاحب میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ نے یہ فرمایا کہ پی این ڈی میں بیٹھے نا خدا جو کہ بیوروکریٹ ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ انجینئرز کو بھی تو یہ سوچنا چاہیے نا کہ کیا وہ کسی کے کہنے کے پر لوگوں کو موت کے حوالے کر دیں گے؟ کیا وجوہات ہیں؟ اگر بیوروکریسی جو ہے وہ کہے گی کہ یہ پل جو بنانا ہے آپ نے یہ کمزور بنائیں تو انجینئر کمزور بنائیں گے، وہ پل گر جائے گا، اس سے بے شمار لوگ جو موت کے منہ میں چلے جائیں گے.
دیکھیے فیصل یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جس دن ہمارے اندر اتنی اخلاقی ضرورت آ گئی کہ ہم نے نہ کرنا شروع کر دیا اور غلط کام کرنے سے انکار کرنا شروع کر دیا، تو پھر یقیناً آپ اس طرح کے پروگرام جو ہیں آپ کے پھر راستہ بدلیں گے. یہ ہماری اخلاقی ضرورت کی کمی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے انجینئر جو ہیں وہ عام طور پر سی ایس پی کے سامنے بولتے نہیں ہیں جی جی، اور وہ ان کے آگے بالکل سر اٹھاتے نہیں ہیں. اور آپ کو اس کی وجہ بھی پتا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا چمک یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اب مسئلہ تو یہ ہے کہ انجینئر بیچارے اپنی جی حضوری میں آقاؤں کے آگے غلاموں کے غلام بن جاتے ہیں. اور اب یہ بھی تو دیکھیے نا کہ یہ اتنا بڑا فل ڈیپتھ انڈر پاس تھا، اس کو 4.5 مہینے میں بنا لیا، بنانے کی ٹھان لی گئی کہ ہمیں پولیٹیکل گینز ہو جائیں. اور دوسری طرف آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 4.5 مہینے میں جہاں پر یہ انڈر پاس پرپوز کیا گیا وہاں پر یوٹیلیٹی سروسز بے تحاشا تھی، جن میں سوئی گیس تھی، جس میں یہ واسطہ کی پائپ لائن تھی، جہاں پر وابڈے کی بے تحاشا انسٹالیشن تھی. اور دونوں کام سائڈ بائی سائڈ، یعنی ریموول آف یوٹیلیٹی سروسز بھی اور کنسٹرکشن آف انڈر پاس بھی دونوں سائڈ بائی سائڈ کرنا شروع کر دیا. تو ایسے معاملات میں جب جلدی ہوگی، تعجیل ہوگی، تو یقیناً حادثے ہوں گے. اور مجھے افسوس ہے، مجھے بہت تکلیف ہوئی جب مجھے پتا چلا کہ 4 بے گناہ لوگ اس تعجیل کا شکار ہو گئے. پتہ نہیں اب لوگوں کو کیسا لگے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے. جو لوگ جلدی کرتے ہیں اور کرواتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں. صفدر رضا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ میرے پروگرام میں شرکت کرنے کا، تھینک یو ویری مچ جی. ناظرین آپ نے دیکھا صفدر رضا صاحب جو کہ چیف انجینئر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ان تمام چیزوں کے ذمہ دار جو ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ جلدی کام کرواتے ہیں. اور اس سے پہلے ناظرین آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں بات کرنے کے لیے لائیو کال کر سکتے ہیں، اور اس لائیو کال کے ذریعے آپ تمام وہ محکمے جن میں ہونے والی بے قاعدگیاں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں وہ ہمیں بتا سکتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ آپ ہمارا ایڈریس 95 ٹیپو بلاک گارڈن ٹاؤن، میں ایک بار پھر وہ ایڈریس دہرا دیتا ہوں، 95 یعنی 95 ٹیپو بلاک گارڈن ٹاؤن کے ایڈریس کے اوپر آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں، وہ تمام ڈاکومنٹس بھیج سکتے ہیں جس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کس جگہ پر کیا زیادتی ہو رہی ہے، کہاں کیا کرپشن ہو رہی ہے، اور کس طرح افسران جو ہیں وہ لوگوں کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں. جس طرح اس حوالے سے بھی فیصل آباد کے حوالے سے بھی مجھے بے شمار ٹیلی فون بھی آئے اور لیٹرز بھی، اور ان لوگوں نے بتایا کہ اصل وجوہات کیا تھیں. اس حوالے سے ناظرین جب میں سیکریٹری ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ سے ملا سہیل عامر صاحب سے، تو سہیل عامر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اس حوالے سے تحقیقات مکمل کر لی ہیں جس کے چیئرمین وہ خود تھے، اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ کانفیڈینشیل ہیں اور جن کو شیئر نہیں کیا جا سکتا. لیکن وہ تحقیقات مکمل کرنے کے بعد سہیل عامر صاحب نے چیف منسٹر صاحب کو وہ کل شام کو رپورٹ بھجوا دی ہے. میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد فردر آگے چلیں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. میرے بھائی کون صاحب کہاں سے بات کریں گے؟ سر میں فرحان بات کر رہا ہوں، MCB بینک میں جاب کر رہا ہوں، توبہ ٹیکسنگ میں. جی میرے بھیا. تو سر میں نے نا پہلے ایک نیوز بھی یہاں پہ چلائی تھی، رائل والوں سے ہمارا نا چوری ہوئی تھی ہماری خانوال میں، جہانیہ تھانہ لگتا ہے اس میں نا. تو پولیس نے چوروں کے ساتھ مل کے ہم نے FIR کٹوائی، اور پولیس نے چور نہیں پکڑے اور ہمارے اوپر پرچہ دے دیا. اور 10 ماہ وہ پرچہ، جھوٹا پرچہ وہ چلتا رہا، وہ کینسل نہیں ہوا. پھر میں نے DPO صاحب کے پاس گئے، پھر آپ لوگوں کا چینل یا نیوز چینل یہ بھی گئے ہمارے گاؤں میں، انہوں نے ویڈیو بنائی اور آپ کے چینل پہ وہ چلائی تھی. میرے بھائی آپ اس حوالے سے مزید کوئی تفصیلات ہیں تو آپ ہمیں وہ بذریعہ خط بھجوا سکتے ہیں، TCS کے ذریعے بھجوا سکتے ہیں. اور آج کا ہمارا پروگرام کیونکہ واسا کے حوالے سے ہے، اس لیے آپ برائے مہربانی واسا کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا. چلو ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ ٹائم کر لیں گے دوسری جو. بہت بہت شکریہ میرے بھائی. ناظرین ہمارا آج کا پروگرام فیصل آباد میں ہونے والے اس اندھوناک واقعے اور خاص طور پہ واسا میں ہونے والی بے قاعدگیوں کے حوالے سے کہ کس طرح سے فیصل آباد میں واسا کے اعلیٰ حکام جو ہیں انہوں نے کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے، کس طریقے سے وہاں کے مینیجنگ ڈائریکٹر یعنی PHA جو وہاں پر محکمہ ہے اس میں کس طریقے سے ہارٹیکلچر کے محکمے میں انہوں نے بے قاعدگیاں کر رکھی ہیں. ناظرین میں آپ کو پھر یہ بتانا چاہ رہا ہوں
کہ میرے پروڈیوسر صاحب نے بتایا ہے کہ انہوں نے دوبارہ پھر مسلسل ٹرائی کی ہے، لیکن ایم ڈی صاحب جنہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی، ڈی جی صاحب جنہوں نے کمٹمنٹ کی تھی، جنہوں نے کہا تھا کہ بالکل ہم ناظرین کو سامنے آ کے جواب دیں گے، ان کو مسلسل فون کیا جا رہا ہے لیکن وہ دونوں ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کر رہے، نہ جانے کیوں، یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میرے بھائی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد سرور بات کر رہا ہوں جی، فیصلہ آباد سے۔ جی محمد سرور صاحب۔ ہیلو جی جی سرور صاحب فرمائیے۔ سر میں فیصلہ آباد کا ادھر پیپلز کالونی نمبر 2 کا رہائشی ہوں۔ جی جی۔ تو یہ واسا کے حوالے سے بتانا چاہ رہا تھا میں کہ ہمارے ادھر جو سپروائزر ہے نا یہ واسا کے۔ جی جی۔ ہیلو جی جی آپ بول رہے ہیں جی، میں سن رہا ہوں۔ تو سر یہ ہمارے نا گھر کے سامنے انہوں نے سیوریج لائن ڈالی ہوئی ہے جو کہ آئے دن خراب رہتی ہے۔ جی جی۔ اس میں سے گٹروں کا پانی جو ہے وہ نکلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پچھلے دنوں میرے پچھلے ہفتے ہمسایوں کے یہاں فوتگی ہوئی ہے، تو اس میں ہم نے وہ ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ یہاں پہ نہیں رکھ سکے، ہم نے اسے دوڑ کے اسے ڈیڈ باڈی کو اپنی کو رکھا ہے مجبوراً۔ تو آپ نے اس حوالے سے اعلیٰ حکام کو کوئی شکایت کی؟ سر میں نے جب تو ان کو پیسے دیتے ہیں نا منتھلی دیتے ہیں تو وہ ہمارا وہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں، جب ان کو خرچہ مرچہ نہیں دیتے ہیں، پیسے نہیں دیتے ہیں تو وہ سر وہ ہمیں ٹال مٹول جی وہ پیچھے سے لائنیں خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو یہ مین لائن میں فالٹ ہے۔ تو ایون کہ ہمارے کو فوتگی بھی ہو جائے تو ہم اپنی ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ محلے میں نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ اسے روڈ پہ ہمیں ٹرانسفر وہ شفٹ کرنا پڑتا ہے اسے۔ بہت بہت شکریہ میرے بھائی، بالکل آپ کی بات ہم نے سنی، اور یہ ناظرین جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھیں گے کس طریقے سے واسا کے اعلیٰ حکام، وہاں کا چھوٹا عملہ، یہ آپس میں اس طریقے سے آپس میں ملے ہوئے، ان کی گروپ بندیاں ہیں کہ ایک عام آدمی پریشان ہے، وہ جائے تو کدھر جائے، وہ کس کے پاس جائے، شکایت لے کے جائے تو کس کے پاس جائے۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں پر جنازہ رکھنا بھی دشوار ہے، اگر کوئی فوتگی ہو جائے تو وہاں پر اتنا تعفن ہوتا ہے، اتنی بدبو ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ خاص طور پہ اس انڈر پاس کے حوالے سے کہ سی این ڈبلیو نے بادشاہ کو 90 لاکھ روپے صرف اس لیے دے دیا کہ وہاں سے پانی، صاف پانی کا پائپ جو ہے وہ گزارا جا سکے، لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ نہر کے، جس طرح چیف انجینئر صفدر رضا صاحب نے کہا ہے کہ نہر کے بیڈ کے نیچے سے 6.5 فٹ گہرائی سے پانی نکالا گیا، اور یہ 6.5 فٹ گہرائی تو کچھ بھی نہیں تھی، اور وہاں جو ہے لٹرل تھرسٹ بورننگ سے یہ پائپ کو گزارا گیا ہے۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، امین بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے۔ جی امین صاحب۔ جوہر کالونی میں ہم رہتے ہیں جی، ادھر کا چکر لگائیں تو ادھر جینا محال ہے، پانی، اور یہ ساتھ ہے سوشل ویلفیئر سکول ڈسپینسری ہمارے۔ جی جی۔ 15-20 بسیں آتی ہیں بچوں کو لے کے، اور گٹروں کا پانی جو ہے نہر کی طرح بہتا ہے ادھر۔ اور یہ راجہ ریاض میں سڑکیں بنوائی تھی، ادھر نورپور میں بنانے میں تو 6 ماہ لگے، ٹوٹنے میں وہ گٹروں کی پانی کی وجہ سے 1 ماہ نہیں لگا، سب روڑی روڑی ہوگی ہر طرف۔ میرے بھائی اس میں بھی کمیشن کھائی ہوگی نا، آپ راجہ ریاض کے پاس جائیں، انہیں کہیں گے بھائی آپ کو ہم نے ووٹ دیے، تو وہ تو گٹروں کا پانی بہا کے لے گیا جی، وہ لوگ جو ہے اس میں کالا تیل ڈال کے بناتے ہیں، وہ رہنے کدھر سے؟ میرے بھائی یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو وہاں پر آپ کے ایم این اے ایم پی اے ہیں، آپ لوگ ان کے پاس جائیں، ان سے بات کریں کہ دیکھیں آپ نے یہاں پر سڑک بنوائی، آپ نے یہ کام کیا، ایک اچھا کام کیا، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا کام کیا۔ بیسیکلی تو ممبران اسمبلی جو ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا، کمیشن لی کیا نہیں کیا، انجینئرز نے کیا کرپشن کی، یہ بات پوچھنا جو ہے یہ تو کام ہے آپ کے ممبر صوبائی یا قومی اسمبلی کا، کہ وہ اس ٹھیکیدار سے پوچھے، اس انجینئر سے پوچھے کہ بھئی حکومتی خزانے کے اتنے لاکھ روپے خرچ ہوا ہے اس سڑک کو بنانے پہ، اور یہ صرف ایک گٹر کے پانی سے بہہ گئی، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے۔ اور آپ لوگ جو انہیں ووٹ دیتے ہیں، جب آپ لوگ جا کے ان کا گھیراؤ کریں گے تو وہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ وہاں پر جو کینال کا جو بیڈ فیل ہو گیا تھا انڈر پاس کے پاس، اس کی وجہ سے جو ہے وہ پانی جو ہے جس کا ڈایا صرف 4 فٹ تھا اور اندر سے 3 فٹ تھا،
اس ڈھائی میں سے پانی آیا اور فیصل آباد والا انڈر پاس جو ہے وہ بالکل نہر کے ساتھ ہے، جبکہ لاہور کے جو انڈر پاسز ہیں وہ نہر سے کم از کم 19 فٹ کے فاصلے پر ہیں۔ میرے ساتھ ایک اور کالر ہے، ان سے بات کر۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر۔ جی میرے بھائی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بول رہا ہوں جھنگ سے۔ جی فرمائیے۔ سر میری پہلے بھی گزارش تھی کہ سر ہفتے کے 7 دن آپ کریں پروگرام، اور دوسرا یہ کہ آپ یہ بار بار کہتے ہیں کہ جو آپ کے ارد گرد بے قاعدگی ہو رہی ہیں اس کے متعلق انفارمیشن یا مطلب شکایات، تو اس کے حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ باقاعدہ کیا چل رہا ہے آپ؟ جی جی، تو اس لحاظ سے تو مجھے صرف اور صرف آپ کا پروگرام ہی باقاعدہ محسوس ہوتا ہے جو کہ عوامی اخبار کے مطابق ہے، باقی تو سارا سسٹم ہی میری نظر میں صحیح پوچھے تو کوئی اپنے لیول کے مطابق صحیح نہیں چل رہا۔ جو اس کا کارکردگی کا لیول ہونا چاہیے، جو اس کا معیار ہونا چاہیے، وہ ہر کسی بھی محکمے میں نہیں ہے۔ اور رہی بات پھر واسا کے متعلق، گھر میں تو واسا نام کی چیز ہی نہیں ہے، البتہ بلدیہ کے متعلق کچھ ایسے نظام ہے، لیکن یہاں پہ اگر آپ ایوب چوک سے لیفٹ اگر رائٹ سائڈ پہ اگر جائیں، یہ جو ریلوے اسٹیشن ہے سٹی کا ہے، اس کے اور ایوب چوک کے درمیان میں کہ اتنا بڑا یہاں پہ پانی کا جوہر ہے، اس کے آس پاس کم و بیش یہاں پہ 300-400 سے زائد گھر، بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں گھر، کیونکہ 3-4 محلے ایک ساتھ اس جوہر کے آس پاس رہ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ میرے بھائی، بالکل آپ نے جو بات کی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا پروگرام کڑوا سچ جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کے لیے، اور یہی بات میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی پرابلم، آپ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ آپ ہمیں لکھ کے بھجوائیے، ہمارے پروڈیوسر صاحب کے نام پہ بھجوائیے گا، ہم ان چیزوں کو سامنے لے کے آئیں گے، حکومت کے سامنے لے کے آئیں گے، اور حکومت کے ان اعلیٰ ترین عہدیداران کو بھی لائن پہ لیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ ناظرین جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں وہ ان مسائل سے دوچار ہیں، آپ لوگوں نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کیا۔ تو ہمیں آپ سے یہی توقع ہے، یہی امید ہے کہ آپ کے ساتھ ہونے والے کوئی بھی مشکل، کوئی بھی مسائل جو ہے وہ آپ ہمیں ضرور بھجوائیے گا۔ میں پھر دوبارہ اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اس حوالے سے جو ہے، اس حوالے سے بتاؤں گا آپ کو کہ پی این ڈی ڈپارٹمنٹ نے وہ PC1 مسترد کر دیا تھا جس میں انجینئرز نے سفارش کی تھی کہ کینال کے بیڈ کو کنکریٹ کیا جائے، اور جس طرح صفدر رضا صاحب بتا رہے تھے کہ وہ جو کنکریٹ کیا جانا تھا وہ 200 فٹ کنکریٹ کیا جانا تھا، یعنی 100 فٹ دائیں طرف اور 100 فٹ بائیں طرف، اور اس میں اس کی وجہ یہ بھی بتائی گئی تھی کہ فیصل آباد کی جو نہر ہے کیونکہ وہ کافی چوڑی ہے اور اس کی مٹی ریتلی ہے اور اس کی بنسبت لاہور کی مٹی جو ہے چکنی ہے، اس لیے وہاں پر یہ 100 فٹ دائیں 100 فٹ بائیں کنکریٹ بنایا جانا ضروری تھا۔ لیکن وہاں پر بیٹھے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ السلام جناب، کیا حال ہے بھائی جان؟ جی بہت شکریہ، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حاجی اجاز بات کر رہا ہوں ڈی خان سے سر۔ جی حاجی اجاز صاحب۔ سر سب شکایت صرف آپ تک کو نہیں، وقت سوئی گیس کا مسئلہ سے گھر میں سوئی گیس کا سر، سارے گھر گیس کرنے والی سر، بجلی کرنے والی ہے، ٹی وی دیکھا ہوا سے خبریں دیکھا ہونے کے خبریں ٹائم میں تو پریشان کی ہوئی سر۔ جی جی باقی کے سارے مسائل سر ڈی خان دے میڈیکل کالج روڈ انشاءاللہ سر ڈی خان دے اسلام آباد میں سر ابھی کوئی 5 سال پہلے سر یہ ہے سر پانی دے وچ ادھر آ جاتے ڈٹے کھڑے ہو جاتے، سائیکل نہ چلتا ہے، موٹر سائیکل نہ چلتا ہے، اور یقین کرو سب اتنا مزہ دیتے ہیں کہ پنجاب حکومت کام کی چلتے ہیں یہ اسلام آباد وجہ سر سارے روڈ دکھنے سارے سکول سب شہر سر مزہ آتے ڈی خان دکھنے، یقین کرو سب سب مزہ آتے کہ اسلام آباد سب چل سکتے ڈی خان سب شکایت یہ ہے بجلی دیتے ہیں، گیس کی شکایت ہے، کوئی شکایت کہہ نہیں۔
بہت بہت شکریہ میرے بھائی کال کرنے کا. بالکل آپ کی شکایات اپنی جگہ پر درست ہوں گی اور میں خود اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ صرف ڈی جی خان میں ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں یہ حالات ہیں. بجلی جو ہے وہ نہیں ہے, گیس نہیں ہے, لوگوں کو صاف پانی میسر نہیں ہے اور ہر گلی ہر محلے میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. گندگی اتنی زیادہ ہے کہ ان کو گندگی کو صاف کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے. جس طرح آج میں واسا کی بات کر رہا ہوں تو واسا کے گٹر جو ہیں وہ ابل رہے ہیں. وہ صرف فیصل آباد ہی نہیں, لاہور اور دوسرے پورے ملک میں ہی یہ حال ہے. لیکن ان کو کس نے صاف کرانا ہے, کون اس کی ذمہ داری لے گا, یہ کوئی نہیں سوچتا. ہر محکمہ ایک دوسرے پہ ڈالتا ہے. واسا کہتا ہے فلاں نے کام کرنا ہے, وہ محکمہ کہتا ہے کہ واسا نے کام کرنا ہے. اس طرح ایک دوسرے کے اوپر جو ہے یہ ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں لیکن عوام کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا دوبارہ پھر وہ انڈر پاس کے حوالے سے کہ لاہور میں تمام کے تمام پائپ جو ہیں وہ چاہے پانی کے ہوں, چاہے وہ گیس کے ہوں یا کوئی اور بھی پائپ ہوں, وہ نہر کے نیچے سے کراس نہیں کرتے بلکہ وہ تمام کے تمام پائپ جو ہے وہ اوپر سے گزارے گئے ہیں. اور جو فیصل آباد کا واقعہ ہوا اس میں بھی یہی ہوا کہ وہاں پر جو انہوں نے پائپ گزارا تھا اس پائپ کے اور جو نہر کا بیڈ یعنی نہر کی جو تہ تھی اس کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ 6 انچ کے لگ بھگ رہ گیا تھا, کیونکہ انہوں نے جو پائپ تھرسٹ بورنگ کے ذریعے بیچ میں ڈالا تھا اس پائپ کو یا تو بالکل اس بیڈ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ساتھ نہیں رکھا بلکہ جلدی میں کام کیا. اور وہ جلدی میں کام کرنے کی بجائے جو 6 انچ کا گیپ آیا, میں آپ کو مزید تفصیلات بتاتا ہوں, پہلے ایک کالر سے بات کر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی میرے بھائی کہاں سے بات کریں گے؟ میرے بھائی پہلے آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے گا. اچھا جی. ہاں جی جی فرمائیں. جی جی فرمائیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ جی یہ کہنا ہے کہ جو ٹاؤن دے وچ ساڈا گاؤں پنڈ ہے اون دے وچ آپ نے پھر آواز جو ہے نا, آپ کی آواز جو ہے نا, آپ نے ٹیلی ویژن جو ہے, میں نے آپ کو کہا کہ آپ لوگ جب بھی کال کیا کریں تو آپ کم از کم جو ہے اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں. اس کے لیے ہمارے لیے مجبوری ہوتی ہے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ ہم تک صحیح نہیں پہنچ سکتی, اس لیے میں مجبوراً آپ کا ٹیلی فون کاٹنا پڑتا ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لاہور میں تمام پائپ کراس نہیں کرتے بلکہ اوپر سے گزرتے ہیں. اور جو فیصل آباد کا واقعہ ہوا جس کی انکوائری رپورٹ بن کے جا چکی ہے اس میں مختلف محکمے ایک دوسرے پر الزام دے رہے ہیں, لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اس میں واسا کے لوگوں کی یہ بے احتیاطی تھی کہ ان لوگوں نے جو پائپ ڈالا اس پائپ کو سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ نہر جو ہے نہر کے بیڈ سے صرف 6.5 فٹ نیچے رکھا, جبکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ 6 فٹ اوپر پانی ہے, 6 فٹ کا پانی, اور یہ 6 فٹ کا جب پانی پریشر ڈالتا ہے تو وہ زمین اس سے صرف 6.5 فٹ انہوں نے نیچے سے پائپ گزارا اور اس کے درمیان میں گیپ آ گیا. وہ پانی رستہ جو ہے اس گیپ کے درمیان میں آ گیا اور اس گیپ سے پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہوتا ہے کہ جب کینال کھولی گئی تو وہ پانی ایک رائٹ سائڈ کے جو ہے انڈر پاس میں داخل ہو گیا. جب انڈر پاس میں داخل ہو گیا تو وہاں پر بتایا یہ گیا ہے کہ وہاں پر قریبی جو مسجد تھی جو بالکل قریب ہے وہاں پر ان لوگوں نے اعلان کیا کہ شاید نہر کا بند ٹوٹ گیا ہے, مگر ایسی بات نہیں تھی. وہ پانی جو تھا وہ رائٹ سائڈ سے داخل ہوا اور اس کے بعد وہ لیفٹ سائڈ کے انڈر پاس دونوں طرف سے وہ پانی سے بھر گیا. اس دوران لوگ, جس طرح ہمارے لوگوں کو یہ عادت ہے کہ کسی جگہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی واقعہ ہو جائے یا کسی جگہ فائرنگ ہو, کسی جگہ آگ لگ جائے تو وہ لوگ وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس میں کم از کم ہمیں شعور دینا ہے اپنے ناظرین کو کہ خدا کے لیے یہ کام آپ کے اپنے لیے خوفناک ہو سکتا ہے, خطرناک ہو سکتا ہے. اگر کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے یا کسی جگہ کوئی حادثہ ہو جائے تو خدا کے لیے آپ لوگ وہاں پر جمع نہ ہوں بلکہ آپ سائڈوں پر ہو جائیں تاکہ ایمبولینس کو آنے کے لیے کم از کم راستہ مل سکے. یا وہاں پر اگر کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے تو وہ تمام ادارے جو ہیں وہ وہاں پر بہتر طریقے سے مستعدی سے کام کر سکیں. اور یہی ہوا کہ وہاں پر جا کر لوگ جو ہے جب اکٹھے ہو گئے تو جس جگہ پر وہ کھڑے تھے وہاں پر زمین کے نیچے سے وہ زمین کھوکھلی ہو گئی تھی.
खोखली इसलिए हो गई थी कि पानी ने उस जमीन को नीचे से खा लिया था, और उस खाने की वजह से वो मिट्टी के साथ जब वो लोग नीचे गिरे हैं, उनके गिरने से एक वहां पर पानी का भंवर सा बना, और पानी का भंवर इसको कहते हैं ब्लैक होल। वो ब्लैक होल में जब वो गिरे हैं, उसके बाद अचानक उनके गिरने के बाद वो जो पाइप नीचे डाला गया था, जो कि 410 फुट का पाइप था लंबाई में, उस पाइप के साथ वाले जो उसमें डाई डाले गए थे, वो डाई भी खुल गए। उनके खुलने से यह हुआ कि अचानक पानी का प्रेशर जो राइट साइड पे था, उस पानी के प्रेशर ने वैक्यूम बना के अंदर खींच लिया इन लोगों को, और वो पानी दूसरी साइड पे निकल गया। और लाशें अगर 4 दिन बाद मिली तो उसकी वजह भी सिर्फ और सिर्फ ये थी कि वो लोग जो कि राइट साइड पे गिरे थे, पानी के वैक्यूम की वजह से वो लोग लेफ्ट साइड पर चले गए। और जो लोग तलाश कर रहे थे, जो 11 22 की टीमें उनको तलाश कर रही थी, वो दाईं तरफ उनको तलाश करती रही। किसी ने ये सोचा भी ना कि ये इस पाइप के जरिए दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। उसकी वजह से इन लाशों को ढूंढने में 4 दिन लग गए। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा अपने नाजरीन को जो कि मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, कि खुदा के लिए आप लोग जब भी कोई ऐसा हादसा हो तो उस पर वहां जाकर जमा ना हो जाएं, एक जो है वहां पर मजमा ना बना दें। उसकी वजह से लोगों को भी दुश्वारी पेश आती है, महकमों को भी दुश्वारी पेश आती है। इस सवाल मैं अपने प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले नाज़रीन आपसे एक और बात कहना चाहूंगा कि डेरा गाजी खान से और 2 मुख्तलिफ मकामात से मेरी बहनों ने, मेरी बेटियों ने मुझे एक खत लिखा है, और उस खत में उन्होंने कहा है कि डेरा गाजी खान और मुख्तलिफ इलाकों में जो खवातीन मुख्तलिफ अदारों में काम कर रही हैं, उनको जिनसी तौर पर हरासा किया जाता है। उस हमारी बेटी और बहन का जीना दुश्वार हो जाता है कि अफसरान किस तरीके से उन बच्चियों को तंग करते हैं और अपने मुतालबात मनवाने के लिए उनको किस तरीके से एक दूसरी जगह ट्रांसफर। कल हम इस पे प्रोग्राम करेंगे, और मेरी तमाम वो बहनें बेटियां जो मेरा प्रोग्राम देख रही हैं, वो मेरे कल के प्रोग्राम में शिरकत करें, और उसमें मैं बताऊंगा कि किस किस जगह पे कौन कौन से अफसर हैं जो किस तरीके से उन तमाम मासूम बच्चियों को तंग करते हैं, और तंग करने के बाद अपने मकरू मकासद पूरे करते हैं। और नाज़रीन, अपना प्रोग्राम के इख्तिताम पर ये लोग जो कि बेगुनाह मारे गए हैं, इस हवाले से शेर कहूंगा कि जब याद का किस्सा खोलूं तो कुछ लोग बहुत याद आते हैं, मैं गुजरे पल जो सोचूं तो कुछ लोग बहुत याद आते हैं। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद हैं जाकर मुद्दत से, अब जाकर कौन सी नगरी में आबाद हैं जाकर मुद्दत से, अब अपने आप से रूठूं तो कुछ लोग बहुत याद आते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेजबान फैसल दुरानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका, मेरा और पूरे मुल्क का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत याद आती है।